أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صلوات پڑھے محمد والے سورہ مبارکہ مؤمنون کی آیات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ابتدائی آیات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یقیناً مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے، یا اگر عورت ہو تو کہا جائے گا سوائے اپنے شوہروں کے۔ ازواج اگرچہ ہم اردو میں زوجہ کا لفظ اور ازواج کے لفظ سے زیادہ تر مراد بیویاں لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ازواج یعنی جوڑے، اور مراد یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یعنی یہ لوگ، یہ مومنین جن کی فلاح اور کامیابی کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ مومن مرد اور یہ مومن عورتیں سوائے اپنی بیویوں کے، سوائے اپنے شوہروں کے، کسی سے جنسی تعلق اور جنسی فعل، بدکاری، زنا یہ انجام نہیں دیتے، اس سے دور رہتے۔ اور پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمین، یا جو گزشتہ زمانوں میں جب یہ آیات نازل ہوئی کنیزوں کا معاملہ تھا، جو آج نہیں ہے، اور اس تعلق کے اور اس کے حلال ہونے کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ فقہی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ آج کے زمانے میں ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام جب آیا تو وہاں یہ اس زمانے میں غلاموں اور کنیزوں کی صورتحال یہ تھی کہ ایک دم سے اگر اعلان کر دیا جاتا اس نظام کے خاتمے کا تو معاشرے میں بہت بڑی افراتفری پیدا ہو جاتی، بہت سارے لوگ گویا کہ بے گھر ہو جاتے، بہت ساری عورتیں بے گھر ہو جاتی کہ جو کسی نہ کسی کے غلام کی شکل میں یا کنیز کی شکل میں رہ رہے تھے۔ تو دین اسلام نے اس کام کو تدریجاً انجام دیا،
سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو، اپنی کنیزوں کے حقوق کا خیال رکھو، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ پھر کئی جگہ پر کفارے کے طور پہ غلام آزاد کرنا۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ اپنے غلاموں میں سے جن کو تم سمجھدار پاؤ اور وہ آزادی چاہتے ہو اور وہ تم سے مطالبہ کریں کہ ہم سے معاہدہ کر لو کہ ہم آہستہ آہستہ تمہیں اپنی قیمت ادا کر دیں گے، تو ان سے وہ معاہدہ کر لو۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے، زکوٰۃ کے استعمالات میں سے ایک استعمال اللہ نے یہ بتایا کہ وہ غلام کہ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اس قابل ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، صاحب صلاحیت ہیں، تو پھر زکوٰۃ کی رقم میں سے بھی ادا کر کے ان کی آزادی کے لیے اقدام کیا جائے اور ان کے مالکوں کو وہ پیسے ادا کر کے انہیں آزاد کرا دیا جائے۔ اور اس میں صلاحیت کی اور سمجھداری کی شرط رکھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو غلاموں کا طبقہ تھا اور کنیزوں کا طبقہ تھا، بالعموم یہ بہت ہی گویا کہ پسماندہ علاقوں سے، جہاں نہ کوئی علم کی بات تھی، بالکل جاہل ہوتے تھے، اور ان کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ بغیر کسی کی سرپرستی کے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو لہٰذا تدریجاً اور اس شرط کے ساتھ کہ صاحب صلاحیت ہے تو پھر یہ کام کر دیا کرو، دین اسلام نے آہستہ آہستہ یہ اس نظام کی جو ہے وہ بیخ کنی کی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ تو جہاں پہ اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے، وہاں یہ جنسی تعلق جو لوگ قائم کرتے ہیں ان پر کچھ ملامت نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اب یہ موضوع چونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جس معاشرے میں قرآن اترا، زنا اور بدکاری عام تھی اور ہر دوسرا آدمی اس میں ملوث تھا، لہذا اللہ نے اس پہ تاکیدیں زیادہ کی۔ یہاں پہ فرمایا کہ بس جو بھی اس کے علاوہ مزید طلب کرے، یعنی جو اللہ نے حلال موارد رکھے ہیں، جو ان حدود سے کو کراس کرنا چاہے اور اس سے علاوہ یہ تعلق قائم کرنا چاہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ بس یہ ان میں شامل نہیں ہے جن کی کامیابی کا اعلان اللہ کر رہا ہے۔ تو آپ توجہ کریں کہ جب انسان قرآن مجید کو پڑھے تو دین کے بارے میں جتنی باتیں اس نے سنی ہیں ان کو قرآن مجید میں اللہ کے بیانات کے سائے میں دیکھیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ انہوں نے جو دین کا تصور سن سن کے اپنے ذہنوں میں بنایا ہے، تو ان کو گویا باور ہو چکا ہے کہ ہم کیونکہ اہل بیت اطہار سے منسوب ہیں، لہذا ہمیں تو ہم جب مریں گے تو قبر میں مولا آ جائیں گے، الصراط پہ یوں ہو جائے گا، قیامت کے دن یوں شفاعت ہوگی، اور اس کی بنیاد پر اس کا تصور ایسا بنایا ہے ذہنوں میں کہ گویا باقی خرابیوں کو اپنے لیے اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا دوزخ میں جانے کا، جہنم میں جانے کا سبب نہیں سمجھتے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کی مثال دیتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آئی۔ یہ جو گزشتہ عشرہ گزرا ہے محرم کا، ادھر امام بارگاہ یثرب میں پڑھ رہا تھا، تو جب وہ مرثیہ وغیرہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ممبر کے پاس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ سے سوال کر لوں؟ میں نے کہا کریں سوال۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک عزیز ہے، میرا دوست ہے، ویسے اچھا انسان ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو میری جب اس سے ملاقات ہو تو میں کبھی کبھار اس سے
کہتا ہوں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز بڑی ضروری ہے. آپ توجہ فرمائیے گا اس بات پہ. جب ایک رخ کو زیادہ بیان کیا جائے اور دوسرے رخ کو مد نظر نہ رکھا جائے، پوری تصویر سننے والوں کے ذہنوں میں نہ ڈالی جائے، تو پھر کس قسم کے نظریات وجود میں آ جاتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو میں نے اس سے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو اس نے مجھے جواب میں یہ کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں امام حسین کا علیہ السلام کا عزادار ہوں، میں ماتم کرتا ہوں، اور امام حسین کے ماتمیوں سے جناب سیدہ کا وعدہ ہے کہ جب تک ان کو جنت میں نہیں لے جائے گی وہ خود نہیں جائے گی، تو مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تصور. اب یہ کس طرح بنا ہے، وہ سب قصوروار ہیں جنہوں نے اس طرح دین بتایا. کہ اگر ہم فرض کریں کہ وہ روایت جو اس نے سنائی، اگر وہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، فلان ہے، مومن ایسے ہوتے ہیں، وہ سب پہ لکیر پھیر دیے، وہ سب پہ کراس لگ گیا، باطل ہو گیا وہ سب. بلکہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ مولا کائنات نے فرمایا اپنے ایک فرمان میں کہ بدترین عالم وہ ہے کہ جو دین اس طرح بتائے کہ سننے والے کے اندر گناہ کی جرت پیدا ہو جائے. اب اس کو آپ خود تصور کریں کہ دین اس طرح بھی بتایا جا سکتا ہے. دونوں طرف اشارہ کیا مولا نے فرمایا وہ فرمایا دو عالم بدترین عالم ہیں. ایک وہ کہ جو اس طرح دین بیان کرے کہ سننے والے میں گناہ کی جرت پیدا ہو جائے، یعنی اس کو یوں لگے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بھی لوں تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ عالم بھی بدترین ہے کہ جو دین اس طرح بتائے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، ان لوگوں کو یوں لگے کہ ہماری بخشش ہونی کوئی نہیں. تو اگر اس کی تصویر آپ نے دیکھنی ہو تو سب سے بیسٹ قرآن کریم میں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اگر اجر کا وعدہ کرتا ہے تو بتاتا ہے کیا کرو گے تو اجر ملے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اگر جہنم کا بھی بتاتا ہے تو بتاتا ہے کن کاموں کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، اختیار تمہارا اپنا ہے. اور اپنے کرم کا اظہار وہ یہاں تک فرماتا ہے کہ تم جس قدر بھی گناہ میں تم حدیں پھلانگ چکے ہو، جتنا بھی تم خود کو بڑا مجرم سمجھتے ہو، ایک بات اللہ کی طرف سے اپنے پلے باندھ لو کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مشہور آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے رسول کہہ دیجیے، اللہ کی طرف سے کہہ دیجیے کہ اللہ تم سے کہہ رہے اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر دی. اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد کراس کر دینا، یعنی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گناہوں میں ساری حدیں پھلانگ دی ہیں. ان سے اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں. یہاں پہ نیک بندوں کا ذکر ہی نہیں ہے. اے میرے بندوں، کون سے بندوں؟ جنہوں نے حد کراس کر دی ہے، اسراف کر دی ہے میری نافرمانیاں کرنے میں، گناہ کرنے میں. تم سے کہہ رہا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں بھی میں حق نہیں دیتا کہ تم میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ، اور اس لیے میری طرف نہ پلٹو کہ مجھے اب اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، تمہیں بھی معاف کر دوں گا. اور تم سوچو میرے یہ گناہ ہے، میرے بے شمار گناہ، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. تو فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت دائمی رحمتوں اور شفقتوں والا ہے. اب سوال تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور امید رکھو اللہ معاف کر دے گا. ایک شاعر کا کلام سن رہا تھا میں کسی زمانے میں، تو وہ اب مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یاد ہے. تو وہ لوگوں کو کس طرح بیڑا غرق کر رہا ہے، سامنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا اسے اللہ کی رحمت پہ اعتماد نہیں ہے. اندازہ لگائے ذرا. میں تو کیونکہ مجھے اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے، اس اعتماد کی وجہ سے میں گناہ کر لیتا ہوں.
اب اگر غور نہ کیا جائے تو بڑا پیارا جملہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ مجھے اتنا اعتماد ہے کہ مجھے اللہ نے معاف کر دینا، اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، کھلی چھٹی ہے۔ جبکہ اب اللہ نے جہاں پر یہ رحمت سے بھری ہوئی آیت گناہ گاروں کو امید دلوانے کے لیے اور ان کو سختی سے منع کر رہے ہیں کہ تم بھی مایوس نہیں ہونا، جتنا مرضی تم نے ظلم کر دیے ہیں اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا، تو پھر سوال پھر کیا کرے کہ یہ رحمت اس کو ملے گی؟ اللہ آدھی بات نہیں کرتا بعض خطیبوں اور شاعروں کی طرح، آدھی بات بتا دی آدھی بات نہ بتائی، یہ بتا دیا مثلا شیعہ کے فضائل کیا، یہ نہ بتایا شیعہ ہوتا کون ہے، ہر کوئی سمجھتا رہا میں ہی وہ ہوں جس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ آدھی بات نہیں کرتا، تو فوراً اگلی آیت میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس تم اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ تم جو شیطان کی دکھائی ہوئی چراگاہ میں چرنے لگے ہوئے ہو اور تمہیں بڑا سبز گھاس وہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، اپنے اصل مالک اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آؤ، کیونکہ یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے موت کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ پھر بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح لوٹوں؟ لوٹنا یعنی توبہ، ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے توبہ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے استعمال انابہ۔ یہ جو ہے نا وَأَنِيبُوا، یہ انابہ سے، اس کا معنی بھی واپس پلٹنا، اس کا معنی بھی وہی ہے جو توبہ والا ہوتا ہے، اور خود توبہ کے لفظ کا معنی بھی اصل میں واپس پلٹ آنا۔ توبہ زبان سے بات کرنے کا نام ہی نہیں، یا اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے؟ توبہ کیا ہے؟ ایک عمل کا نام ہے، ایک پروسیس کا نام ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں سے نادم ہو جانا، اللہ سے شرمندہ ہو جانا، اور یہ ارادہ کر کے کہ میں آئندہ پروردگار تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیری بارگاہ میں واپس آؤں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جتنے گناہ گار ہو میرا دروازہ پھر بھی کھلا ہوں۔ اچھا ہم واپس آ جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ پہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کیسے پوری تصویر سامنے رکھتا ہے۔ اے پروردگار اگر ہم واپس آ جائیں تیرے دروازے پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اور اتباع کرو، پیروی کرو اس کی، اس بہترین کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ کی کتاب۔ پھر شیطان کی رہنمائی والے کام نہیں کرو، بلکہ جو میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے اپنی کتاب میں پھر اس کی پیروی کرو۔ واپسی کا یہ مطلب ہے اگر ایک غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ گیا ہو اور پھر وہ فون کرے یا لیٹر لکھے یا میسج کرے آقا کو کہ میں شرمندہ ہوں، بھاگ گیا، میں نے غلطی کی ہے، میں نے جرم کیا ہے، لیکن اگر آپ مجھے قبول کر لیں تو مجھے ندامت ہے، میں واپس آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو آقا کہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کوئی جتنا مرضی تم نے خرابی کی ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن جب آ جاؤ تو پھر تم نے میری بات ماننی ہے، پھر ان کی بات نہیں ماننی جن کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اور اتباع کرو اس کی کہ جو بہترین ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، قبل اس کے کہ ریپیٹ کیا بات کو، قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اچانک، یعنی تمہاری زندگی ختم ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تمہارے ساتھ، کسی طرح اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ جو آخری تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہو گیا۔ تم سمجھ رہے تھے میں نے بھی پتہ نہیں کتنا دنیا میں رہنا ہے، لگے ہوئے تھے تم، اچانک تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ حسرت ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کے سامنے اتنے جرم کیے اور میں نے بات کو سنجیدہ نہیں لیا، اور اے خدا اے کاش مجھے ایک دفعہ تو واپس جانے دے، میں متقین میں سے ہو جاؤں گا، ایک دفعہ مجھے موقع اور دے دے، میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ اس مہلت تمام ہونے کے بعد یہ باتیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، جب تک مہلت ہے بڑے سے بڑا مجرم ہے، اللہ کا دروازہ، اس کی رحمت کا دروازہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا جو دروازہ ہے اللہ نے سب کے لیے کھول رکھا ہے۔ اور یقین مانیے یہ جو ماہ رمضان ہے
اس میں اللہ نے ایک ماحول بنا دیا۔ ہم غور کریں کہ ہماری جو باقی سال میں روٹین رہتی ہے، ماہ رمضان میں اس مہینے کے میں ماحول اللہ ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کی برکت سے ہمارا دل، کبھی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے مثلا نمازیں ذرا زیادہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا دعائیں ذرا زیادہ بیٹھ کے مانگتے ہیں، ایک اللہ سے قرب کا ماحول ہے۔ یہ کس لیے بنایا اللہ نے؟ تاکہ جو عام روٹین میں بھولا ہوا تھا اس کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ اس کے واپس آنے کا ماحول بن جائے، اس کی توجہ زیادہ ہو جائے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو ماہ رمضان ملے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، یعنی وہ توبہ نہ کر سکے، کہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے پھر بھی یہ بندہ محروم رہے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ لہٰذا جو لوگ دین بیان کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس طرح بیان نہ کرے کہ آدھی بات بیان ہو جائے اور دوسری آدھی بات گم ہو جائے اور لوگ اس آدھی بات سے نتیجہ نکال۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا ایک روایت پڑھ دینا، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو اتنی حجوں کا ثواب ملے گا، اس کو یہ سارا بتا دیا۔ لیکن انہی احادیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس نے اپنے امام کی زیارت اس حالت میں کی کہ اس کو معرفت تھی کہ میرے امام کا میری گردن پر کیا حق ہے، اور امام کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت یعنی آپ حاکم ہیں اور میں محکوم ہوں، آپ حکم کرنے والے ہیں اور میں اطاعت کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی جو معرفت امام کی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ مثلا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کی بات ہو رہی، توجہ فرما رہے ہیں؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اولی الامر کی۔ لیکن ایک بندہ اس آیت کو سنے، بیان کرنے والا اس طرح بیان کرے کہ بیچ میں اطاعت کو گول ہی کر دے، اپنے مزے کا نعرہ لگوائے، اپنی مجلس بھی چمکا دے، اور سننے والوں کو اطاعت کا خیال بھی ہے۔ یہ بھی فنکاری ہے، ہنر ہے کہ 2 دفعہ تکرار ہو رہی ہے اطاعت کرو اطاعت کرو۔ اس آیت سے اطاعت کو نہ بتائیں، صرف یہ کہ جناب اولی الامر یہ ہستی ہے، نعرہ حیدری پار، آگے کسی کو خیال بھی نہ اطاعت کرنی۔ ایسے فنکار بہت ہیں معاشرے میں، جبکہ آیت قرآن، یہ آیت دراصل جس لیے آئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ تم نے کس کس کی اطاعت کرنی۔ اب کوئی اطاعت نہ کرتا ہو، ویسے کہ میں مانتا ہوں، یہ من گھڑت ہے، یہ نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ اہل بیت اطہار، اللہ کا رسول کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ ان کے جو صحیح فرامین ہے، جو بالکل مطابق قرآن ہے، آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی۔ تو لہٰذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائے تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 8۔ اب یہ صفات انشاءاللہ ذہن میں رکھیں۔ اگلی صفت جو اللہ بیان کر رہے، 2 چیزوں کا نام لیا، فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہیں یہ یعنی کامیاب ہونے والے، ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ 2 چیزوں کا یہ بڑا لحاظ رکھتے ہیں، بڑے پاسدار ہوتے ہیں، 2 چیزوں کی بڑا پاس رکھتے ہیں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک امانتیں اور ایک ان کے عہد۔ یعنی اگر ان کے پاس امانت رکھائی جائے اس میں خیانت نہیں کرتے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے تو پھر اس عہد کی پاسداری کرتے، وفا کرتے۔ کسی کے ساتھ معاہدے کا لفظ عہد سے ہی ہے، جو 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ جب کوئی ایگریمنٹ کر لے کسی کے ساتھ پھر اس کو نہیں توڑتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات کے لیے ایک پارٹی چکر دے کے اپنے عہد سے مکر جاتی ہے۔ آپ جا کے عدالتوں میں چیک کریں تو کتنی بڑی تعداد میں وہ والے کیس ہیں جس میں 2 فریقوں میں سے ایک نے چیٹنگ کر دی۔ میں مثال دیتا ہوں،
فرض کریں جناب میں نے ایگریمنٹ کر لیا، میں نے عہد کر لیا کسی کے ساتھ، وہ عہد جناب کاغذ پہ بھی لکھا گیا، اس میں کلیئرلی لکھا گیا جی میں نے مثال کے طور پہ میں نے کوئی زمین بیچنی تھی، کسی نے مجھ سے خریدنی تھی، ایک قیمت جو میری مرضی کے مطابق تھی، ہم دونوں نے آپس میں طے کی کہ اس قیمت پر میں یہ پراپرٹی تمہیں بیچوں گا، میں نے پھر اس کا جناب جیسے رواج ہوتا ہے میں نے اس کا بیانہ بھی لے لیا، کچھ پیمنٹ بھی لے لی، اور اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر یہ جو بندہ ہے سامنے والا گاہک یہ باقی پیمنٹ کرے گا اور میں یہ زمین اس کے نام ٹرانسفر کر دوں۔ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ کیا، ابھی فائنل ڈیٹ نہیں آئی تھی، اچانک کوئی ملکی حالات میں کوئی تبدیلی ہوئی، فلان ہوئی، تو جو میں نے 10 لاکھ کا پلاٹ کا سودا کیا تھا وہ ہو گیا 20 لاکھ کا۔ اب یہاں پتہ چلے گا دین کیا اور دین، ٹھیک ہے، یا 20 لاکھ یا دین، یا 10 لاکھ اوپر یا دین، تو عام طور پہ 10 لاکھ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ بندہ جائے گا کسی وکیل کے پاس کہ یار آپ اپنی فیس لے لو، اس میں سے کوئی ایسی شک نکالو نہ کہ یہ خراب ہو جائے، مجھے اس کو نہ کرنا پڑے، اور وکیل تو بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو اپنا چاہیے، جو بھی گناہ گار ہے گناہ گار نہیں ہے ان کو اپنا مال چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ سپورٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی قانونی شکے نکال کے لے آتے ہیں کہ بالآخر بات جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ اپنا 20 لاکھ میں بعد میں بیچ لے اس سے عہد توڑ کر، لیکن اللہ جن کی کامیابی کا اعلان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ہماری اس دنیا میں آزمائش ہے وہ انہی چیزوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو توقع رکھی ہے بطور مومن، اور کہا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ نتائج ملیں گے۔ جب وہ دیکھتا ہے جب بھی تھوڑا سا مفاد آتا ہے، اس کو دین یاد نہ اللہ یاد رہتا ہے، رسول یاد رہتا ہے۔ ہاں ایک اور چلاکی لگائی ہوئی ہے کہ جب اپنا دنیاوی مفاد حاصل کر لو پھر بھاگ کے ایک زیارت بھی کر لو تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ بڑا خطرناک دین ہے۔ دین آیا ہی انسان کو چیٹنگ سے اور کرپشن سے اور بے ایمانی سے اور دھوکے بازی سے روکنے کے لیے آیا، تو پھر یہ دین کیسے کہہ سکتا ہے کہ کر لو اور پھر فلان کام کرو تو یہ بیلنس ہو جائے گا؟ یہ دین نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح بتاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ نظریہ بن جاتا ہے، یہ وہی ہے آدھی بات کر کے اور آدھی بات کو چھپا دینے والے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ زیادہ پسند کریں اور لوگوں کو زیادہ مزہ آئے، اور جب عوام کو مزہ آتا ہے ظاہر ہے تبھی دعوتیں بھی ملتی ہے، تبھی ریٹنگ بھی اوپر جاتی ہے، تبھی فیسیں بھی زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر وہی دنیا ہوتی ہے۔ اس سارے اس فساد سے بچنے کا آسان ترین راستہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور ایک دفعہ دھیان سے شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں، آپ کو دین کی اصل تصویر بالکل سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کو پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ میں نے تو یوں سنا ہوا، میں نے تو یوں سنا ہوا، اللہ تو یوں ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، بعض لوگوں کو جب کہا قرآن پڑھو، انہوں نے کہا آگا سب پڑھیں۔ اب بندہ ہے مثلا 40-50 سال کا، اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، بہرحال اس کو کہا گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا، مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اتفاق سے ملاقات ہوئی کہیں، آغا صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ بہت سخت ہے۔ یہ کیوں سخت لگ رہا ہے؟ اللہ تو ویسے ہی جیسے شروع سے تھا، اس کو جو دین بتایا گیا تھا اس کے مقابلے میں اللہ سخت لگ رہا ہے۔ یعنی اس کو جو امیدیں دلائی گئی تھی ان میں کریکس پڑ رہے ہیں، اور وہ چونکہ اللہ خود ڈال رہا ہے اپنے کلام سے تو کہتا ہے اللہ سخت ہے۔ پتہ ہے میں اللہ کیوں سخت؟ اللہ سخت نہیں ہے، لیکن آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اللہ سخت کیوں لگتا ہے۔
کچھ لوگوں نے جنہوں نے میٹرک کا امتحان دینا تھا، تو جیسے جیسے بورڈ کا امتحان قریب آیا ان کو فکر ہوئی کہ ہم نے جناب کام کرنا ہے، تو پڑھائی شڑھائی تو ہم سے صحیح طرح ہونی کوئی نہیں، تو ایسا کرو کہ پیسے جمع کرو، جو ایگزامینر آئے گا نا بورڈ میں جس نے امتحان لینے ہیں اس کو ہدیہ کریں گے تو راستے کھل جائیں گے دوسرے ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے پیسے شیسے جوڑ لیے اور اس سے بات بھی کر لی کہ سر یہ حقیر سا ہدیہ ہم آپ کو دیں گے، تو آپ بھی ہمارے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنی آنکھیں بند رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں پیپروں میں بیٹھ کے۔ تو وہ بھی مان گیا، اس کو پیسے مل رہے تھے، مان گیا، ساری چیزیں صحیح جا رہی تھی۔ امتحان سے 2 دن پہلے پتہ چلا ایگزامینر بدل گیا۔ انہوں نے جلدی سے اس سے رابطہ کیا جو اب آیا تھا، وہ ایماندار آدمی نکلا۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہدیہ، انہوں نے کہا خبردار ہدیہ نہیں لوں۔ یہ کہتے ہیں یار یہ بڑا سخت بندہ ہے۔ وہ سخت نہیں ہے، وہ صحیح بات کر رہا ہے۔ تمہیں جس نے 2 نمبری کی ہوئی تھی تمہیں وہ نرم لگ رہا تھا، اس لیے تمہیں یہ سخت لگ رہا ہے۔ اس لیے اللہ سخت لگتا ہے، ورنہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، پھر تمہیں کیوں سخت لگ رہا ہے؟ یہی تو بات وہ ائمہ نے بتائی کہ پہلے قرآن جا کے پڑھ لینا، یہ نہ ہمارے نام پہ 2 نمبر چیزیں سن کے تو تمہیں بعد میں لگے اللہ بہت سخت ہے۔ اس لیے کہ یہ چند بار میرے ساتھ ہوا، اب سب اللہ بہت سخت ہے، میں نے کہا اللہ سخت نہیں ہے، تمہارا پرابلم ہے۔ جو استاد تمہیں چیٹنگ کروائے وہ تمہیں نرم لگتا ہے کہ کر لو نکل جاؤ گے، اس طرح کی امیدیں دلوائی ہو جس نے، لیکن جو تمہیں اسٹریٹ فارورڈ بات بتائے کہ یہ قانون ہے، دروازہ کھلا ہے لیکن توبہ کرو گے تو بچو گے، تم کہتے ہو یار بڑا سخت آدمی کوئی توبہ کے بغیر راستہ نکالو۔ اور وہ کام ماشاءاللہ بعض شاعریاں لکھنے والے بڑا کرتے ہیں۔ یہ ڈیفینس میں ایک دفعہ ایک پروگرام تھا، اس سے پہلے صاحب منقبت پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں پرابلم کیا ہے کہ اللہ کے قوانین کو ہٹ کر کے مزہ آتا ہے، انہیں بائی پاس کرنے والی باتیں سن کے مزہ آتا ہے۔ تو اس نے کہا میں جب جناب پتہ نہیں کیا کر کے لوٹ رہا تھا تو فرشتوں نے مجھ سے کہا تو توبہ کے بغیر ہی بخشا گیا۔ تو جب اس نے شعر پڑھا تو ایک بندے نے میرے کان میں کہا صاحب آپ نے اس پہ وضاحت ضرور کرنی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ توبہ کے بغیر ہی بخشا گیا۔ تو میں جب گیا تو میں نے پھر بیٹھ کے اتنا ہی کہا کہ جی میں ذمہ دار نہیں ہوں، جنہوں نے بات کی ہے خود ذمہ دار ہے، میں اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتا، میں نے ایسی بات کہیں نہیں پڑھی، نہ قرآن میں نہ روایات میں کہ توبہ نہ کرو، اور میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ میرے مولا کے پاس ایک شخص نے بیٹھے بیٹھے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، مولا نے اس کو دیکھا اور کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے پتہ ہے تو نے زبان سے کیا جملہ نکالا؟ تو مولا نے فرمایا یہ جملہ وہ زبان سے نکال سکتا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے نا پروردگار میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں اور میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں، فرمایا یہ جملہ وہ بولے جو دل سے اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو اور ان کی تکرار نہ کرنے کا ارادہ کرے، تب اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ ارادہ ہے ہی کوئی نہیں، ادھر سے ریکارڈر چلا ہوا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ بڑی سمپل مثالوں سے یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ آپ کا بچہ ہو، آپ کا ملازم ہو، آپ اس کے ذمہ کام لگائے، وہ نہ کرے، الٹ کر دے، اس کے کرے بھی مرضی سے دیدہ دانستہ، آپ کہو تم نے کیا کیا ہے، وہ کہے معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، آپ مغفرت فرمائے جو میں نے ہو گیا ہے، میں واپس لوٹ رہا ہوں، میں بات مانوں گا، آئندہ نہیں کروں گا، آپ پھر کام ذمہ لگائیں، وہ پھر ویسے کا ویسا ہو۔ کتنی دفعہ اس چیز کی تکرار آپ برداشت کریں گے؟ ہم دیکھیں ہم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم شب قدر میں اعمال میں بیٹھیں گے، وہ سارے اعمال کریں گے، آٹومیٹیکلی بخشش ہو جائے گی، آٹومیٹک۔ یہ سارا ماحول بنایا گیا تاکہ حقیقی توبہ کر لے، وہ ارادہ اس میں پیدا ہو جائے، اتنی باتیں سنیں، اتنی باتیں سنیں، اتنا قرآن پڑھے، اتنی دعائیں مانگے، کہیں اس سارے ٹائم کے دوران کبھی تو اس کا موڈ بن ہی جائے گا کہ یار میں ہی چھوڑ دوں گناہ کا ارادہ۔
وہ سمجھتا ہے کہ یہ زبان سے بولنے سے آٹومیٹکلی معاف ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آیات قرآن نے، روایات اہل بیت نے ان کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا. آپ نے سنا ہے نا کہ جو بندہ حج پہ جائے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے شکم میں مادر سے آج پیدا ہوا، یعنی اس کا گناہ ہی کوئی نہیں. یہ تب ہے جب اس کا حج قبول ہو، ورنہ سیٹھوں کی تو موجیں. چاہے کسی نے حرام سے پیسہ بنایا اس کی موج ہے. میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جو مہینے میں ایک جمعہ مدینے میں پڑھتے جا کر. بزنس مین ہے، کبھی یورپ جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، واپسی پہ ٹکٹ اس کا ملٹیپل ٹائپ کا ویزا لگا ہوا ہے. کبھی مکے میں جمعہ پڑھ رہا ہے، کبھی مدینے میں. ادھر سے حرام خوری بھی چل رہی ہے، ادھر سے مکہ مدینہ بھی چل رہا ہے، دونوں سائڈیں سیٹسفائی رکھی ہوئی. یہ فراڈ دین تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے تھوڑی شک ہوتے ہیں کہ یہاں پہ چینی ذخیرہ اندوزی کر کے میگی کر دو اور اچھی طرح لوٹ لو پبلک کو، اس کے بعد مدینہ مسجد نبی میں زبردست قسم کی افطاری دے دو اور مدینے والا خوش تو سارے گناہ معاف. مدینے والا خوش ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو حرام کی افطاری پہ لعنت کرتا ہوگا. تو جو انہوں نے بتایا خود. تو اب سمجھیے بات ہوتی کیا ہے. اصل میں جو آدھی باتیں نہیں بتائی جاتی کیونکہ پبلک کا پھر وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. جو میٹھا میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. جب پھیکا پڑ جاتا ہے پھر بولنے والے کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے اصحاب میں سے کوئی گیا حج پہ جا رہا تھا یا حج کر کے واپس آیا. امام سے سوال کرتا ہے، مولا اے فرزند رسول، کیسے پتہ چلے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ کوئی علامت بتائے. تو امام نے فرمایا کہ حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ تیری حج کے بعد کی زندگی تیری حج کے پہلے والی زندگی سے بہتر ہو جائے. یعنی تو اگر گناہ کرتا تھا تیرے گناہ ختم ہو جائے. اگر حج سے آنے کے بعد تو اپنے اندر یہ چیز پائے تو یہ علامت ہے کہ تیرا حج قبول ہوا. اور اگر واپس آنے کے بعد ویسا ہی ہے جیسے تو پہلے تھا، یہ علامت ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. تو وہ جو فوائد ہیں وہ قبولیت کے فوائد ہیں. ایک اور مثال سنیں. نماز پڑھنا ایک چیز ہے، نماز کی قبولیت دوسری چیز ہے. کوئی بھی بندہ جو پراپر طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد پراپر طریقے سے نماز پڑھے، پراپر طریقے سے مراد یہ کہ تکبیرۃ الاحرام صحیح کہے، قرات صحیح کرے، قیام کرے، رکوع کرے، جناب سجود ادا کرے، تشہد میں بیٹھے نماز تمام کرے، اس کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ نماز پڑھ دی، جو اس کی گردن پر آئی تھی پڑھ دی. یعنی جو نماز ترک کرنے کا جرم ہے وہ نہیں لکھا جاتا، لیکن وہ جو نماز کی قبولیت کے درجات ہیں اور اجر اور ثواب ہے وہ نہیں ملتے. کیوں؟ اب حدیث سنیے. حدیث میں یہ آتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یہ نماز کی مثال ہے، باقی ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہے اس سے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے جبکہ اس کی گردن پر کسی کا حق ہو اور وہ حق واپس دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، کسی کے پیسے کھا گیا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ ہے، یعنی یہ دو نمبری کی ہوئی ہے اور اب وہ جس کا کھایا ہے اس کو واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو امام فرماتے ہیں جیسے ہی وہ تکبیرۃ الاحرام بولتا ہے اللہ کی ذات اس پہ لعنت کرتی ہے کہ تو میرے بندوں کا حق کھا کر اور نہ دینے کا ارادہ کر کے میری بارگاہ میں کیا لینے آیا. یہ جو قرآن نے فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس کا یہی مطلب ہے. باہر جا کے بے حیائی کرے پھر آ کے نماز پڑھے، پھر بے حیائی کرے پھر نماز پڑھے. تو پھر امام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے حق تمہاری گردن پر ہیں اور تم آ کے دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور تم کہہ رہے دور کا نماز پڑھوں گا تو سارے
میں نے سنا یہ والی نماز پڑھو تو یوں ہو جاتا ہے، یہ نماز پڑھو یوں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی لعنت ملتی ہے۔ وہ نماز تب ہے کہ جب اللہ کے باقی قانون کے بھی تم لحاظ کر رہے ہو۔ اگر تم نے چکر چلایا ہوگا کہ ادھر میں نے 2 نمبری کرنی ہے، ادھر میں نے نماز پڑھ کے بیلنس کرانا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر آپ اصلی دوائی کھا رہے ہیں آپ صحت اپنا اثر دکھائے گی، صحت مند بھی ہوگے۔ آپ صحت مند بھی نہیں ہو رہے اور دوائی بھی کھائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دوائی 2 نمبر ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، نہ برائی سے رک رہے ہو نہ بے حیائی سے رک رہے ہو جس کی عادت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ نماز ہے ہی نہیں جس نماز کا اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یہ آپ کی کوئی عادت ہے، آپ کی کوئی من گھڑت چیز ہے، ورزش ہے آپ کی، ٹکریں ہیں آپ کی، یہ وہ نماز نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ سے رابطے والی نماز ہوتی تو پھر یہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ یہ پیکنگ نماز والی ہے، اندر بال 2 نمبر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو عبادات ہیں یہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، تاکہ جب بندہ اللہ سے رابطے میں رہے گا پھر وہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور اگر کوئی غلطی کبھی ہو بھی جائے گی فوراً اس کو ندامت ہوگی کہ میں یہ کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے آقا اور مالک کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، کس منہ سے کھڑا ہوگا کہ میں باہر کیا کر کے آیا ہوں، اسی کی نافرمانی کر کے آیا ہوں۔ اصل میں نماز کی یہ شکل و صورت ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو چیزیں ہمیں اللہ سے مربوط کر کے اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے ڈیزائن کی تھی، ہم نے رکنا تو چھوڑ دیا، ہم نے کہا اس کرنے سے وہ ہماری جو خرابی ہے وہ معاف ہو جائے کرے۔ تو نماز وہ اصل ہے جو گناہوں سے روکنے کا سبب ہو، وہ اصلی والی ہے، وہ جو روک دے گی وہ معاف بھی کروا دے گی، اور جو روک رہی نہیں ہے پھر تسلی رکھے کہ وہ معاف بھی، وہ اصلی ہے ہی نہیں کہ اپنے اثر دکھائے۔ اگر یہ اثر دکھا رہی ہے تو وہ اثر بھی دکھائے گی، اصلی چیز ہے، اور اگر یہ اثر نہیں دکھا رہی گناہوں سے رکنے والا، اس کا مطلب ہے وہ بخشش والا اثر بھی یہ نماز نہیں دکھائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج اگر پاکستان کی عوام مثال کے طور پر جو میں کہا کرتا ہوں، جس سے پوچھو کوئی عاشق رسول، کوئی عاشق صحابہ، کوئی عاشق اہل بیت، اگر یہ صرف 2 کام شروع کر دے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، تو اس پاکستان کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب ادھر تو تھوڑی بات پہ عہد توڑ دیتے۔ ایک مشہور و معروف پاکستان کے سیاستدان نے ایک دوسرے مشہور و معروف سیاستدان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جب پاکستان میں فوجی حکومت تھی اس میں انہوں نے کچھ باتیں طے کی، بعد میں جب وہ پاکستان واپس آئے فوجی حکومت جناب سائڈ پہ ہوئی، ان میں سے ایک جو ہے وہ اوپر آ کے بیٹھ گیا، تو دوسرے نے اس سے کہا کہ یار جب ہمارا معاہدہ ہوا تھا تو تم نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے جمہوریت کے بارے میں۔ اس نے آگے سے کہا کہ میرا وعدہ تو قرآن کی آیت تھوڑی تھی، میرا وعدہ تھا کوئی قرآن کی آیت تھوڑی تھی، کر کے ختم ہو گیا، اپنے اس وقت مطلب نکالا تو نکال لیا۔ ہماری یہ حالت ہے۔ تو ذرا نسبتاً ان کی مثال دے رہا ہوں میں جو اس ملک میں بڑے اپنی اپنی جگہ پہ یوں ہی ہے، اپنی اپنی جگہ پہ پتہ چلتا ہے انسان کے جتنے بس میں ہے وہ برائی نہ کرتا ہو، اس کی برائی کو برا کہہ رہا ہے، یار بہت اس نے پاکستان کو لوٹا ہے، لیکن اگر میرے ہتھے 2 بندے چڑھ گئے تو میں بھی جتنا لوٹ سکتا ہوں ان کو لوٹوں گا۔ مولا فرماتے ہیں دنیا مردار ہے، اور اس دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں، کچھ کھلے ہوئے کچھ بندھے ہوئے۔ یہ جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں یہ کھلے ہوئے کتے ہیں، اور کچھ حسرت سے دیکھ رہے کاش اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوتا تو میں بھی تباہی مچا دیتا۔ یہ بندھا ہوا کتا ہے، اندر سے ہے وہی کتا ہی، یعنی اس مردار پہ جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اس کے گلے میں زنجیر ہے، اس کا بس نہیں چلتا، اور اس کی زنجیر کھلی ہوئی ہے، وہ جو گزر رہا ہے اس کو کاٹ رہا ہے، وہ قومی خزانہ لوٹ رہا ہے، وہ فلان کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے دونوں ایک جیسے۔ مولا نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے کچھ کھلے ہوئے ہیں اور کچھ اللہ نے ان کو پٹا ڈالا ہوا ہے، بندھے ہوئے، اگر چھوڑ دے تو وہ بھی کاٹیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں امانات اور عہد، اگر اس کی پاسداری آ جائے تو اس معاشرے میں سے بے ایمانی ختم ہو جائے، اور لوگوں کے عہد تو بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلا عہد جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ تیرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ تیرے سوا کسی کی بات مانوں گا۔ کلمہ پڑھ کے وہ یہ عہد کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد توڑ دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ کر، زیادہ پیسے آئیں گے، کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن پیسے نکل گئے تو پھر نہیں آئیں گے۔
جب یہ دین کی شکل بنتی ہے، جس قوم میں دین کی یہ تحریفات آ جائیں پھر وہ کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ پاکستان دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ حاجیوں کے تعداد میں بھی ٹاپ پر ہے اور کرپشن میں بھی ٹاپ پر ہے، کیونکہ یہ والا حج وہ نہیں ہوتا بالعموم جو حج اللہ نے کروایا تھا، ٹھیک ہے، جیسے نماز وہ نہیں ہوتی جو اللہ نے بتائی ہوئی ہے۔ تو پھر واپس آ کر وہی الٹے سیدھے کام اور معاشرے کے اندر بے ایمانی، کرپشن، جہاں جاؤ بغیر رشوت دیے کام نہیں ہوتا۔ جب بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا تو بعد میں مومنین بعض سوال کرتے ہیں کہ بولا آپ یہ کہہ رہے تو ہیں لیکن کوئی کام ہی نہیں ہوتا رشوت کے بغیر یہاں پہ۔ یہ کون سا معاشرہ ہے کہ جس کو اگر 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یا 13 رجب یا 11ویں شریف پہ دیکھو تو لگتا ہے ان سے بڑا مومن کوئی نہیں، لیکن جا کے اسی بندے سے جو جشن میں بڑا ناچ رہا ہے جا کے دفتر میں دیکھو وہی رشوت خور ہوگا۔ یہ ہم نے دین میں وہ تعریف کی ہے جو ہم سے پہلے یہودی کر چکے ہیں، اللہ نے بتایا ہوا کہ ساری 2 نمبریاں کرتے تھے اور کہتے تھے جنت میں بھی صرف ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ آج بھی آپ مسلمانوں کے جس مسلک سے انٹرویو جا کے لیں گے آپ کو کہے گا ہم جنتی باقی سارے دوست، ہم جنتی باقی سارے دوست۔ کسی بندے نے اپنے دفتر میں، پتہ نہیں میں نے گزشتہ سال یہ مثال دی تھی یا نہیں دی تھی، پھر بھی سن لیں اس کو تصور کرنے کے لیے۔ کسی بندے نے اپنی کمپنی میں جاب کے لیے اشتہار دیے کہ جناب نوکری کے لیے آؤ انٹرویو دینے کے لیے، تو لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے۔ خلاصہ یہ کہ 4 بندے اس نے رکھ لیے، اور جب اس نے وہ چاروں رکھ لیے تو تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ نا کوئی 2 نمبری ہو رہی ہے، چیزیں غائب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، لیکن کام اتنی صفائی سے ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون کرتا ہے۔ تو اس نے ایک جاسوس ہائر کیا، اور یہ میری اپنی بنائی مثال ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے ایک جاسوس کو ہائر کیا اور اس نے کہا یار یہ میں نے 4 نئے بندے رکھے ہیں نا، ان کو ذرا تو نے ان کی ریکی کرنی ہے یہ، اور تو نے مجھے مہینے کے بعد رپورٹ دینی ہے کہ یہ کیسے لوگ۔ وہ جاسوس پیچھے لگ گیا، چاروں کو وہ چیک کرتا تھا کیا ان کی کیا سرگرمی ہے، کدھر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ مہینے کے اینڈ پہ اس نے اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی اس کو، کمپنی کے مالک کو۔ اس نے بلایا، کہا بتاؤ کیا رپورٹ ہے۔ اس نے کہا جی رپورٹ یہ ہے کہ یہ 4 بندے جو آپ نے بھرتی کیے ہیں نا، یہ پرلے درجے کے بے ایمان، یہ چوریاں کرتے ہیں آپ کی کمپنی میں، مال چوری کرتے ہیں، ادھر سے مال چرا کے بیچ دیتے ہیں آگے، فلان کرتے ہیں، یہ شو اور کر دیتے ہیں کاغذوں میں، لیکن 2 نمبریوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور چیزیں گنوائی، ساری 2 نمبریاں گنوا کے پھر کہتے ہیں لیکن ایک مجھے بہت تعجب ہوا۔ اس سے کیا تعجب ہوا؟ اس نے کہا یہ آپ کی کمپنی میں بھی 2 نمبری کرتے ہیں اور یہ کبھی کبھی ویکینڈ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مل کے پیتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر تعجب کی کیا بات ہے، یہ 2 نمبر۔ اس نے کہا تعجب کی یہ بات ہے کہ جب یہ اپنی اپنی مسجد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہر ایک ان میں سے کہتا ہے باقی تینوں جہنمی ہیں، میں جانتی ہوں۔ جو چاروں ہیں، ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے، کام ایک جیسے، لیکن جب مسجد میں جاتے ہیں پوچھو کہ وہ جو باقی 3 یار ہیں تیرے جن کے ساتھ پینا پلانا بھی چلتا ہے، جن کے ساتھ مل کے تو کھانچے بھی مارتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے، کہتا ہے وہ تینوں جہنمی ہیں، ہم دوسرے سے میں نے پوچھا، وہ کہتا ہے وہ باقی تینوں جہنمی ہیں، میں جانتی ہوں۔ چاروں کی یہ حالت، یہ آج کے مسلمان کی حالت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف جزا اس کی ملے گی جو تم نے کیا ہوگا، تمہیں تمہارے اعمال کی جزا ملے گی، تمہیں تمہاری باتوں کی جزا نہیں ملے گی۔ اگر تم کہتے ہو تمہارا ایمان ٹھیک ہے، تمہارے عقائد ٹھیک ہے، تو اگر تمہارا عمل بھی تمہارے ان عقائد کی تصدیق کر رہا ہے تب وہ اللہ کے ہاں ویلڈ ہے، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارے زبان سے کہہ دینا میرا عقیدہ یہ ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے اللہ کے پاس۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو یہ مل جائے گا۔ آپ روایات صحیحہ اہل بیت اطہار پڑھیں، آپ کو بڑا کلیئر یہ باتیں معلوم ہو جائے گی۔ میں درس کو تمام کروں، 10 بج رہے ہیں۔ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ آخری صفت بیان ہو رہی۔ اور آپ دیکھیں پہلی بھی نماز، آخری بھی، یعنی پہلے بھی اللہ کے رابطے والی چیز، اینڈ پر بھی
2 دفعہ ذکر. اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس کے لیے نماز جتنی قیمتی ہے وہ اتنی حفاظت کرے گا، جس کے لیے جتنی قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے نا. آپ اپنے ٹیشو پیپر کی حفاظت تھوڑی کرو گے، جیب میں ہاتھ مارو ٹیشو پیپر مثال کے طور پر، اس کو آپ الماری میں لاکر میں تجوری میں رکھ رہے ہو کہ کوئی ٹیشو پیپر چوری نہ کر کے لے جائے. بندے دیکھے کہ پاگل تو نہیں ہو گیا ٹیشو پیپر چھپا رہا ہے. لیکن اگر کوئی سونے کی چیز ہو، کوئی بہت مہنگی وہ چھپا رہے، لوگ کہیں گے بڑا عقل مند بندہ ہے، کوئی چوری نہ ہو جائے. پیسے رقم بہت زیادہ ہو، لاک کے اندر بڑا چھپا کے رکھ رہے. ہر چیز کی حفاظت اس کی مناسبت سے ہوتی ہے. پیسے کی حفاظت مثلا تجوری میں رکھ کے تاکہ کوئی چوری نہ کر کے لے جائے، ہیرے کی، سونے کی. نماز کی حفاظت کیا ہے کہ میں پوری نماز پڑھوں جس طرح نماز پڑھی جانی چاہیے، جو مجھے رہنمائی کی گئی ہے، اس میں سے میں کوئی چیز بھی شیطان کو چوری نہ کرنے دوں. یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میری نماز کی کوالٹی کم ہو جائے. پھر جب نماز کا یہ اہتمام ہوگا، یہ احساس ہے نا، پھر یہ احساس فوراً ادھر بھی منتقل ہو جائے گا کہ میں جو اچھی نماز پڑھتا ہوں، باہر جا کے میں نے کیا کرنا ہے، جس کے آگے میں یہاں جھک رہا ہوں اس کے آگے باہر بھی جا کے سرکشی نہ کروں. میں اپنی دکان پر بھی اسی کو جھکا ہوا رہوں جس کو میں مسجد میں آ کے جھک رہا ہوں، نہ کہ یہاں پہ اللہ کو جھک رہا ہوں وہاں پہ ابلیس کو جھک رہا ہوں. یہاں پہ اللہ کی اطاعت، وہاں پر ابلیس کے مشورے پہ عمل. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اینڈ پہ فرمایا، ان آیات کے گروپ کے اینڈ پر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث. کس چیز کے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث یہی ہے، یہی کامیاب ہے. اور ان کی کامیابی کا فائنل جگہ کون سی ہوگی؟ اولئک هم الوارثون، یہی ہے وارث الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جن کو اللہ جنت کا وارث بنائے گا، فردوس کا وارث بنائے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس فردوس میں، اس جنت الفردوس میں رہیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. ایک عقل مند، ایک سمجھدار انسان اس کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھے کہ جن صفات کی بنا پر اللہ ان صفات والے مومنوں کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، میرے اندر وہ صفات کتنی پائی جاتی. میں کتنا نماز کا اہتمام کرنے والا ہوں، میں کتنا لغویات سے پرہیز کرنے والا ہوں، میں کتنا واجبات مالی ادا کرنے والا ہوں، میں خدا نخواستہ کہیں جنسی طور پر بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہوں، ناجائز تعلقات میں ملوث تو نہیں ہوں، میں امانت کے معاملے میں کیسا ہوں، میں اپنے عہد کے معاملے میں کیسا ہوں، میں اپنی نماز کو کتنی امپورٹنس دیتا ہوں. تو جتنے ان سوالوں میں کے جواب میں آپ اپنے آپ کو نمبر دیں، اتنے ہی آپ پھر جنت کی امید بھی رکھیں. یہ سارے سمجھ لیں کہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب دو. نماز میں خشوع کتنا ہے، اتنے نمبر تمہارے لگیں گے. ہم پاس ہوتے ہیں، پاسنگ نمبر لے لیتے ہیں یا پاسنگ نمبر نہیں لیتے. فرمایا جتنی یہ صفات ہیں اتنے ہی اپنے کامیابی کو انسان تصور کرے اور اس کی امید رکھے. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شمار درود و سلام بھیج اور بے شمار رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کی اور شعور اور بصیرت میں اضافے کی توفیق عطا فرما.